يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی حدیثی خدمات. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تمام کتب قرآن و حدیث سے بری ہوئی ہیں. اگر کہا جائے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، کہیں وہ تبلیغ کے سلسلہ میں لمبے چوڑے سفر کر کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کبھی وہ تصنیف کے ذریعے قلم کے ذریعے مفید ترین کتابیں لکھ رہے ہیں، اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پختہ منہج عطا فرمایا تھا. تو چونکہ شاہ صاحب حدیث، علم حدیث، جرح و تعدیل، علل، ان فنون کے بلا مبالغہ امام تھے، اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا تھا. تو 30 سے زائد کتابیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث پر لکھی ہیں، فن حدیث پر کام کیا ہے. تو اتنی قیمتی کتابیں ہیں کہ ایک ایک کتاب پر مستقل کئی لیکچر اور دروس ہونے چاہیے. ہم اختصار کے پیش نظر شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتب جو فن حدیث کے ساتھ خاص ہیں ان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں. پہلی کتاب المرآت لطرق حدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی اور یہی وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس پر فقہائے احناف کی بنیاد ہے قراءت خلف الامام کے مسئلہ میں. اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تمام طرق کو اکٹھا کیا، ایک ایک سند پر، ایک ایک راوی پر بحث کی، اللہ اکبر، اور حق ادا کر دیا، سبحان اللہ. تو ثابت یہ کیا شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، اللہ اکبر. اسی طرح اس کتاب پر بہت سے کبار محدثین نے تقریزیں بھی لکھی ہیں، اللہ اکبر. شاہ صاحب رحمہ اللہ کی دوسری کتاب تحفۃ الاحباب فی تخریج احادیث قول ترمذی وفی الباب. امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں وفی الباب جو کہتے ہیں اس پر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مفصل بحث کی، تخریج کی. مثلا وفی الباب میں حضرت عمر کی روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے، ابن مسعود کی روایت ہے. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام روایات کی جن کی طرف امام ترمذی نے اشارہ کیا ہے ان کی مفصل تخریج کی ہے اور حکم لگایا ہے، روات پر، سندوں پر بحث کی ہے. اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مسند عمر بن عبدالعزیز پر حاشیہ لکھا اور یہ حاشیہ مطبوع ہے، جبکہ پہلی دونوں کتابیں وہ غیر مطبوع ہیں. اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اہم کاموں میں سے ایک کام سنن کبریٰ بہقی کی احادیث کو مسند کے اعتبار سے جمع کرنا ہے، اللہ اکبر. اس کا نام شاہ صاحب نے رکھا تھا الاجابہ مع الاصابہ فی ترتیب احادیث البیہقی
علی مسانید صحابہ، اللہ اکبر۔ یہ کتاب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بڑی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ شاہ صاحب نے اس میں سنن کبریٰ بہقی کو مسند احمد کے انداز میں ترتیب دینا شروع کیا تھا، لیکن یہ کتاب شاہ صاحب مکمل نہ کر سکے، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ کام مکمل ہوا تھا تو شاہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح شاہ صاحب کی حدیث پر ایک اور کتاب ہے الالمام بتبویب احادیث الخطیب علی الاحکام، یہ شاہ صاحب کی کتاب مطبوع ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے تاریخ بغداد، جو امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے، تاریخ بغداد سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان راویوں کے تراجم نقل کیے۔ الالمام بتبویب احادیث الخطیب علی الاحکام، اس کتاب میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد، جو امام خطیب بغدادی کی کتاب تھی، اس میں مروی تمام احادیث کو شاہ صاحب نے جمع کیا ہے، ان کو ابواب فقہیہ پر ترتیب دیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کتاب بھی نامکمل ہے، تقریباً کتاب العلم، کتاب الایمان، کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ سے باب الابراد بالصلاۃ اذا اشتد الحر، جہاں تک یہ کام ہو چکا، اللہ اکبر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے جتنے بھی مبارک کام نامکمل ہیں، حدیث پر ہوں، تفسیر پر ہوں، فقہ پر ہوں، عقیدہ پر ہوں، انہوں نے بہت سے کام مکمل کیے اللہ کی رحمت اور توفیق سے، اور ان کے بہت سے کام نامکمل تھے۔ تو جو نامکمل کام ہیں وہ علماء کرام کو مکمل کرنے چاہیے، جو سندھی میں ہیں وہ سندھی احباب، سندھی علماء کرام وہ مکمل کریں، جو عربی میں ہیں وہ عربی جاننے والے علماء کرام ان کو مکمل کریں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی، میں خود بھی اور اپنے شاگردوں سے بھی شاہ صاحب کے کام جو خصوصاً حدیث میں ہیں، عربی میں ہیں، ان کو ہم مکمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تاریخ ایک اور کتاب لکھی، فہرست احادیث تاریخ مدینہ السلام علی تبویب المسائل و ترتیب الاحکام۔ یہ کتاب دراصل الالمام بتبویب الاحادیث الخطیب علی الاحکام کی فہرست ہے، جس کا نام شاہ صاحب نے مستقل الگ طور پر رکھا۔ اسی طرح شاہ صاحب کی ایک اور مبارک کتاب حدیث پر ارشاد الحقائق، ارشاد الحدائق فی تذکاری من جمع احادیث خیر الخلائق، سبحان اللہ، اس نام سے یہ کتاب ہے، اللہ اکبر۔ اس میں شاہ صاحب نے ان محدثین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے حدیث پر کام کیا، خواہ زیادہ کتابیں لکھیں خواہ ایک کتاب لکھی، ان کے حالات کو جمع کیا ہے۔ یہ تو ایک منفرد انسائکلوپیڈیا ہے خدمات محدثین پر۔ شاہ صاحب نے اس میں یہ منہج اختیار کیا ہے، سب سے پہلے وہ کتاب کا مکمل نام تحریر کرتے ہیں، پھر مصنف کا مختصر تعارف کرواتے ہیں، اور پھر آخر میں ہر کتاب سے ایک حدیث لاتے ہیں اور اس کی مکمل اور مفصل تخریج کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بھی غیر مطبوع ہے، یہ ہم نے کلمی نسخہ دیکھا ہے، بہت ہی کمال یہ کام ہے، اللہ اکبر۔ اس کا ایک رجسٹر ہمیں ملا تھا، دوسرا رجسٹر شاہ صاحب کی مخطوطات میں ہمیں نہیں ملا، اللہ کرے وہ بھی مل جائے۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی، حاشیہ انتقاض الاعتراض فی الرد علی العینی فی شرح البخاری۔
اصل یہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے فتح الباری پر جو اعتراضات کیے تھے ان کا جواب لکھا تھا ابن حجر رحمہ اللہ نے. تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ابن حجر کی کتاب انتقاد الاعتراض پر محدثانہ حاشیہ لکھا تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ حاشیہ بعض جگہوں پر ہے. اللہ اکبر. شاہ صاحب رحمہ اللہ انتقاد الاعتراض کے 37 صفحات تک اس کا حاشیہ لکھ چکے تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح انتقاد الاعتراض نامی کتاب کا حاشیہ شیخ الحدیث مجتہد عبداللہ محدث روپڑی نے بھی لکھا تھا. اللہ کرے وہ بھی حاشیہ مل جائے اور شاہ صاحب کا بھی حاشیہ مل جائے. یہ دونوں حاشیے انتقاد الاعتراض پر جمع کر کے شائع کیے جائیں. اگر کوئی بزرگ کوئی بھائی یہ ہمیں پہنچائے تو ہم انشاءاللہ اس کو شائع کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اور بھی بڑی کتابیں لکھی جو ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.